بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے ایک ایسی دھماکہ خیز خبر بریک کی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج بھارت سے لے کر امریکہ تک ہر طرف کھلبلی مچ چکی ہے۔ چین نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک پیغام دیا ہے اور یہ معمولی پیغام نہیں ہے۔ چین نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسا ہتھیار بنا چکے ہیں جو تمہاری فوجوں کو صرف 2 سیکنڈ کے اندر راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ چین نے ایک نان نیوکلیئر ہائیڈروجن بم تیار کر لیا ہے اور یہ بم اتنا خطرناک ہے کہ جب اسے استعمال کیا جائے گا تو یہ وائٹ ہاٹ فائر وال کی مانند ہوگا، جس کی حرارت 1000 ڈگری سیلسیس ہوگی۔ اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ TNT ریٹنگ کے مطابق یہ عام دھماکوں سے 15 گنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ سادہ الفاظ میں یہ بم کرے گا کیا؟ چین نے دراصل یہ جان لیا ہے کہ ٹرمپ نے ٹیرف کی جنگ شروع کی، لیکن اصل میں چین نہ تو ہارا ہے اور نہ ہی امریکہ جیت سکا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چین ہار نہیں رہا اور ٹرمپ جیت نہیں رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چین نے جنگ شروع نہیں کی، مگر اب وہ خاموش بھی نہیں رہے گا۔ ٹرمپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، مارکیٹ کریش ہو رہی ہے، فائنینشل سسٹم بیٹھ گیا ہے، ساری دنیا ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور تقریباً 10 ٹریلین امریکی ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ سمیت چین جانتا ہے کہ اگلا قدم امریکہ کی طرف سے تائیوان کے معاملے پر دباؤ ڈالنا ہے۔ جب وہ تائیوان پر آئیں گے، چین فوراً حرکت میں آئے گا۔ یہ جو نیا ہتھیار ہے اس کے ذریعے امریکہ کی فوجی بیسز، بنکرز، ڈیپوز، میزائل شیلٹرز سب صرف 2 سیکنڈ میں جل کر خاک ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ دشمن کو ریئیکشن کا موقع ہی نہیں ملے گا، نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی ریسپانس ٹائم۔ آپ کے ریڈار، ٹینک، فوجی میزائل بیسز سب لمحوں میں راکھ ہو جائیں گے۔ اب ذرا سوچئے، اگر امریکہ نے تائیوان پر کوئی قدم اٹھایا تو چین کرے گا کیا؟ چین پورے تائیوان کی بجلی بند کر دے گا۔ صرف چند منٹ کے آپریشن میں وہ تائیوان پر قبضہ کر لے گا بغیر نیوکلیئر ہتھیار استعمال کیے۔ تائیوان کے ڈیفنس سسٹم تباہ، امریکہ کے نیوی شپس تباہ، ریڈار بیسز سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ نان نیوکلیئر ہے لیکن نیوکلیئر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب اگر چین یہ اعلان کر دے کہ ہم امریکہ کے شہر جیسے نیو یارک، فلوریڈا، ایریزونا، واشنگٹن، ٹیکساس سب کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ایشیا میں چین کی دھاک کتنی بیٹھ چکی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ رفرین نے خوب کہا تھا، چین کو الزام دیا جا رہا ہے کہ وہ سستا مال دے رہا ہے، لیکن اصل میں مسئلہ تمہارے ملک کے اندر ہے۔ تم کر لے کر خرچ کرتے ہو، اس میں چین کا کیا قصور ہے؟ چین تو صرف مال بناتا ہے، تمہیں دیتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ چین سے مال خریدو؟ اب امریکہ کو ان سب سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ چین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں امریکہ کو جھٹکا دیا۔ ڈیپ سی ٹیکنالوجی میں بغیر امریکی چپس کے چین نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب چین کا کیا رہا ہے؟ اپنے تمام کالجز، یونیورسٹیز، اسکول سب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر لے کر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ چین میں گولڈ اتنا جدید طریقے سے ہینڈل ہو رہا ہے کہ اگر آپ سونے کی اشرفیاں لے جائیں، وہ مشین میں ڈالیں اور فوراً بتا دے کہ اس میں کتنے کیرٹ ہیں، اور اسی وقت آپ کو کیش مل جائے گا۔ جب کوئی ملک اس سطح پر پہنچ جائے تو اسے شکست دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ٹرمپ کو یہ بات بہت پہلے بتا دی گئی تھی کہ چین ٹیکنالوجی میں 15 سال آگے ہے۔ امریکہ نے انٹرنیشنل لیول پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چپس کے ذریعے دنیا میں دھوم مچائی۔ چین نے چپس کے بغیر اتنی سستی کاپی بنا دی۔ امریکہ نے کہا ہم تمہیں چپس نہیں دیں گے، چین نے خود بنا لی۔ چین نے امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی روک دی اور امریکہ کی ٹیکنالوجیکل بنیادیں ہل گئیں۔ اور آپ سوچیں جنگ کون جیت رہا ہے اور یہ سب کہاں تک جائے گا؟ اب برکس کے بڑے اجلاس ہو رہے ہیں، بہت سی بڑی قومیں دیکھ رہی ہیں کہ کس طرف کھڑا ہونا ہے، چین یا امریکہ۔ پہلے لگتا تھا ٹیرف کی جنگ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اصل ہدف چین ہے۔ لیکن چین نہ صرف ہارا نہیں ہے بلکہ امریکہ ہار رہا ہے، کیونکہ برکس نے $US کو ہدف بنایا ہوا ہے اور چین خود کفیل ہے دفاع میں، پیداوار میں، ٹیکنالوجی میں۔ جب امریکہ نے ٹیرف لگائے تو چینی حکومت نے اپنی ٹیک کمپنیز کو بلایا اور کہا اپنا ہی مال خود بیچو۔ انہوں نے ایپس بنائی، سوشل میڈیا پر مہم چلائی اور چینی عوام نے اپنی کمپنیوں کا مال خود خریدنا شروع کر دیا۔ یوں فیکٹریوں کا بحران ختم ہونے لگا اور چین نے ثابت کیا کہ وہ قوم ہے جو اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آج امریکہ اس نیج پر پہنچ چکا ہے کہ دنیا کے بڑے برانڈز بھی اسے چھوڑنے لگے، لیکن یاد رکھیے گا چین آسانی سے ہار نہیں مانے گا، وہ آخری سانس تک لڑے گا، کیونکہ اگر آپ
اس کی شخصیت کا مطالعہ کرے تو ایک بات طے ہے، یہ شخص کرپشن نہیں بلکہ مقصد سے لڑتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ چین کو عظیم بنانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ اب بھی امریکہ کو بچا پائے گا؟ کیا امریکہ کے پاس راستہ بچا ہے؟ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہاں طاقت صرف میزائل یا نیوکلیر ہتھیاروں سے نہیں ناپی جاتی، طاقت ناپی جاتی ہے فیصلے سے، سوچ سے اور ویژن سے۔ اور آج پوری دنیا کے سامنے چین نے ثابت کر دیا ہے کہ اصل طاقت کسے کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کوئی راز نہیں رہی کہ امریکہ ایک زوال پذیر سلطنت بن چکی ہے۔ ٹرمپ دن رات چین کو دھمکاتا ہے، لیکن اندر سے وہ بھی جانتا ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح صرف وقت گزار رہا ہے، اور چین خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ہتھیار نہیں دکھا رہا، وہ دماغ دکھا رہا ہے۔ ابھی بھی چین نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایسا کوانٹم ریڈار سسٹم بنا لیا ہے جو امریکہ کے F-35 جیسے اسٹیلتھ ہتھیاروں کو بھی کسی چمکتی ہوئی چیز کی طرح دیکھ سکتا ہے۔ اور یہی نہیں، چین نے سپر کمپیوٹنگ میں بھی امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ وقت گیا جب امریکہ سلیکون ویلی کے نشے میں دنیا پر حکمرانی کرتا تھا۔ اب شنزین جیسے شہروں سے نئی دنیا ترتیب دی جا رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے چین اب کرنے کیا جا رہا ہے؟ چین نے ہائپر سونک گلائیڈ میزائلز کا تجربہ کیا ہے جو آواز کی رفتار سے 15 گنا تیز ہیں۔ یعنی اگر امریکہ کے ریڈار پر ایک خطرہ ظاہر ہو تو وہ ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی کچھ کر نہیں پائے گا۔ یہ جنگ اب صرف ہتھیاروں کی نہیں ہے، یہ جنگ معاشی غلامی کے خلاف آزادی کی ہے۔ چین اب صرف اپنی کرنسی یوان کو بین الاقوامی سطح پر متعارف نہیں کروا رہا، بلکہ وہ ایسا مالیاتی نظام بنا رہا ہے جو ڈالر پر انحصار کو ختم کر دے گا۔ امریکہ کی معیشت اب ایک انفلیٹڈ بیلون بن چکی ہے، بس ایک سوئی چاہیے، اور وہ سوئی چین نے برکس بینک اور ڈیجیٹل کرنسی کی شکل میں تیار کر لی ہے۔ آج برکس ممالک خاص طور پر چین براہ راست تیل اور گیس یوان میں خرید رہے ہیں۔ یعنی امریکہ کو جب سب سے بڑی طاقت حاصل تھی، ڈالر کی مانگ، وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے ٹرمپ کرے گا کیا؟ اس کے پاس نہ کوئی معاشی حل بچا ہے، نہ کوئی عالمی حمایت بچی ہے، اور جب تائیوان پر بحران پیدا ہوگا، چین صرف 5 منٹ میں اس کی فضا، سمندر اور سائبر اسپیس مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں، یہ چین کے جنرلز کا اعلان ہے۔ اب آخری دعویٰ امریکہ ہی کھیلنے جا رہا ہے، یا وہ جنگ کی طرف جائے گا یا وہ خاموشی سے پسپا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، اس بار میدان میں صرف ایک سپر پاور بچے گی، اور جو رفتار، نظم، اتحاد اور ویژن چین کے پاس ہے، اس کے سامنے امریکہ صرف چیخنے والا ایک ہونے لگتا ہے۔ آج کی دنیا جان چکی ہے سپر پاور وہ ہوتی ہے جو سوچ سے آگے بڑھے، نہ کہ جو دوسروں کی ترقی سے ڈرے۔ اور چین وہ اب نہ صرف ایشیا کی قیادت کر رہا ہے بلکہ وہ دنیا کا توازن بھی بدلنے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس وقت کو روک سکے گا